جی وعلیکم السلام جی۔ صاحب قرآن پاک کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا ہے، اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے قرآن میں 8 سپارے پڑھ لیے تھے، تو یہ ابھی 9 سے شروع کیا انہوں نے، تو بہت خوش ہیں بیٹی، اور آسان بھی ہے ماشاء پڑھنا۔ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جی بہت آپ اچھی کا بہت پروگرام شکریہ، آپ نے ارینج کر دیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو ہے وہ کیونکہ بچوں کو اردو پڑھنے نہیں آتی صحیح طریقے سے، یا جی اگر ہو بھی تو ظاہر قرآن کا ترجمہ تھوڑی مشکل اردو ہوتی ہے، جی تو یہ بالکل۔ بچوں کے لیے انگلش کا مفید ہے جی۔ جی کچھ گریک کے الفاظ جو ہیں اس میں پھر یہ کہ وہ پھر ٹرانسلیشن یوز کر لیتی ہے، مطلب سمجھیے 100 میں سے 3-4 الفاظ ایسے مشکل آتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی آسان ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی آسان ہے۔ جی اچھی کی ہے اس نے، یہ علی کلی نے اچھی کی ہے ٹرانسلیشن۔ جی اچھا، ہم نے نیٹ پہ سے کچھ یہ امیزون پہ سے لی تھی، لیکن قرآن پاک لیتے وقت ذرا سا احتیاط ضروری ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ٹرانسلیشن کرنے والے لوگ کیسے ہیں یا کیا جی ہے، تو اس وجہ سے میں کہیں اور سے نہیں لینا چاہ رہی تھی۔ جی وہ جی صحیح کہا آپ نے کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر وضو کی جو آیت ہے اس میں واضح ہے کہ آپ پاؤں کا مسح کرنا ہے، لیکن اہل سنت جو مترجمین ہیں وہ وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ پاؤں کو دھوئیں۔ اچھا جی بالکل، جی اتنی باریکیاں تو ماسا ہمیں اتنا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تھا مجھے کہ آپ کے تھرو یا کسی مولانا کے تھرو ملے گا تو ٹھیک ہی ملے گا۔ بہت شکریہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، ویلکم آپ۔ مولانا صاحب وہاں ایک سوال ہے، یہ جس طرح قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے جو لوگوں سے کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تھا کہ جو اس میں مخاطب جو ہیں وہ اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، یا اس کا کس طریقے سے آج کل کے اس دور پہ یہ لاگو ہوگا، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بڑا اچھا سوال آپ کا۔ قرآن کا خطاب، پہلا خطاب اور ارلیئر خطاب ان لوگوں کو جو اس زمانے میں تھے، لیکن اس کا خطاب منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے نزول کو اسباب نزول سے صرف مختص نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ عام ہے۔ مثال دوں گا اس کی آپ خدمت میں کہ پیغمبر گرامی مکہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد، تو جو آدمی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی اس سے آپ نے چابی لی، لینے کے بعد آپ نے کیا کیا، جو ہے وہ خانہ کعبہ کو کھولا، صاف کیا، بتوں سے اسے مطہر کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام علی پیغمبر کے کندھے پر سوار ہوئے، بت توڑے۔ اب پیغمبر کے پاس ہی چابی موجود تھی، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ نبی جس سے تو نے امانت لی اس کو واپس کر دے۔ یعنی یہ کہاں کو حکم ہے؟ نبی کو حکم ہے، خانہ کعبہ کی چابی سے متعلق۔ یہ قرآن کی آیت یہاں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ مختص نہیں ہے اس واقعے کے ساتھ، یہ ہمیشہ کے لیے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ کسی سے امانت کوئی چیز لیتا ہے یا کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کریں یا اس میں دخل و تصرف کریں یا اس کو بے جا استعمال کریں یا اس کی حفاظت میں غفلت کریں۔ اور اس لیے اسلام نے امین کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور کچھ جو آدمی امانت رکھتا ہے اس کے حقوق رکھے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں اس میں غفلت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مجرم ہے، اس کی تلافی کرے گا۔ لیکن اگر وہ غفلت نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی چوری ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو ہرجانہ نہیں بھرنا، معاف ہے اس کو۔ لیکن آپ ثابت کریں کہ اس نے غفلت کی ہے، آپ ثابت کریں کہ اس نے یہ امانت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر جائز نہیں۔ اور علماء کرام اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ علامہ ہلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے شہر سے بغداد کی طرف آئے یا کسی دوسرے شہر کی طرف، اس پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ گھوڑا کرائے پر لیتے تھے، جس طرح آج رینٹ کار ہے نا جی، اس طرح ہوتا تھا۔ اس زمانے میں گھوڑا لوگ کرائے پہ لیتے تھے۔ گھوڑا انہوں نے کرائے پہ لیا تو بغداد میں، تو وہاں پر ایک آدمی انہوں نے کہا کہ آپ میرا یہ خط لے جائیں، یہ لیٹر لے جائیں ہلا کی طرف یا کسی دوسرے شہر کی طرف۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے جس آدمی سے گھوڑا کرائے پر لیا، انہوں نے یہ گھوڑا صرف اپنے لیے لیا ہے، میں نے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ میں خط لاؤں گا وہاں سے، لہٰذا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، میں خط تمہارا نہیں لے جا سکتا ہوں۔ بس امانت کے حوالے سے بڑی تاکید کی۔ اور پھر
اس سے بڑا جملہ کوئی بھی نہیں ہے امانت کے حوالے سے جو امام زین العابدین کا ہے. شیعہ مذہب میں اس سے پاورفل جملہ کوئی نہیں. فرماتے ہیں امام زین العابدین، فرماتے ہیں کہ لو ائتمنا قاتل ابی علی سیف الذی قتل بہ لرددت علیہ، اگر میرے بابا کا قاتل شمر ملعون میرے پاس وہ خنجر جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے امام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر میرے پاس وہ خنجر آ کر امانت کے طور پر رکھتا ہے تو میں اس کی امانت میں خیانت اور کمی بیشی نہیں کروں. وہ ظالم ہے، قاتل ہے، اس خنجر کو غلط جگہ استعمال کیا، لیکن ایز اے امانت اور امین میں کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. بس قرآن کی یہ آیت ہے الی اہلہا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اپنے وقت کے ساتھ اور سبب نزول کے ساتھ مختص نہیں ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، میں ایک سوال یہ جزا اور سزا کے حوالے سے، جس طرح کئی ایسے ہیں بندے گناہ گار گناہ کرتے ہیں، قتل کر دی ہے، کوئی چوری، ان کو سزا اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے، قید ہو جاتے ہیں یا پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، تو سمجھنے ایک دنیا میں وہ اپنی سزا پا لیتے ہیں. یا کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی جزا بھی پا لیتے ہیں کہ اچھے کام کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آخرت میں اگر بندے کو ایک سزا یہاں پر مل گئی ہے کہ وہ ایک اذیت کی موت مارا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، تو پھر آیا کہ اس کا آخرت میں کوئی اس کی جزا اور سزا میں کمی بیشی ہے، یا کس طرح اس کا آخرت میں اس کا بدلہ رکھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی دو قسم کے نوعیتیں ہیں اسلامی حوالے سے. ایک جو اس نے خدا کے حق کو پامال کیا یا انسانوں کے حق کو پامال کیا. اگر انسانوں کے کسی حق کو پامال کیا اور دنیا میں اس نے تلافی کر دی اس کو سزا مل گئی، پھر آخرت میں اسے سزا نہیں ملے گی. دنیا میں اگر سزا اسے ملی کم ملی ہے تو پھر باقی حصہ اس کا اسے ملے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کسی نے زیادہ سزا دے دی ہے اس کے جرم سے، تو جو بھی سزا دینے والا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس سے تقاص لیا جائے گا. مثلا وہ مستحق تھا 1 سال قید کا، اسے 2 سال دے دیے، جس جج نے دیے وہ اس کا جواب دے. اور اس کے علاوہ جو جرم ہے خدا کے حکم کے حوالے سے ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے ہے، مثلا کسی نے جو ہے وہ پاک دامنی کے حوالے سے کوئی کام کیا مل کر صلاح مشورے سے، رضایت سے دونوں طرفوں نے، وہ کسی پر تجاوز نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو پھر اس دنیا میں اگر اس کو سزا مل گئی اس کی کسی حوالے سے تو وہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی اس کو. اگر اس دنیا میں سزا اس کو نہیں ملی اور توبہ بھی اس نے نہیں کی، خدا نے اسے معاف نہیں کیا، تو اس کو آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی. اس میں تھوڑا سا رشتہ قتل کے حوالے سے، جس طرح یہ برائیوک ہے یہاں پہ جسے 77 بندوں کی جان لی ہے، اب وہ شاید 10 سال بعد 12 سال بعد اس کی سزا پوری ہو جائے گی جو دنیاوی سزا میں ہے، تو قتل کا کس طرح سے ہے؟ مطلب وہ تو بہت بڑا جرم ہے سمجھنے. وہ اس کی سزا جو ہے وہ قتل کی جو ہے وہ سزا جو ہے ایک آدمی کی اور سزا، 2 آدمی قتل کرنے کو اور ہے، 3 آدمی کو اور ہے. اس کو سزا اگر دنیا میں پوری نہیں لگی بریوک کو ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی خدا کو، باقی سزا اس کو آخرت میں ملے گی. اور پھر قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ کئی دفعہ قتل ہوتا ہے اور کئی دفعہ اسے اٹھایا جاتا ہے، یعنی اس کو آخرت کی سزا کے علاوہ قبر کی سزا بھی ملتی، کیونکہ سزائیں ہمارے پاس 3 قسم کی ہیں: دنیا میں سزا، قبر میں سزا اور آخرت میں سزا. اور یہ قبر کی سزا کے بارے میں اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو، ہمارے جاننے والے، ہم سے محبت کرنے والوں، قبر کے لیے اپنا انتظام خود کر کے آؤ، ہماری شفاعت تمہارے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ حضرت میرا ایک سوال ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اصحاب کے لیے تھا. تو اس میں ایک سورۃ النساء میں آیت نمبر 3 ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 نکاح کر لو، اور اس سے آگے بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں
اور ان کو یتیموں سے وہ بھی نہیں ہے، بے انصافی کا ڈر نہیں ہے، تو کیا وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ جی یہ اصل میں آیت کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آیت کا بیک گراؤنڈ اس طرح کہ عرب کے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جو آدمی جس کی سرپرستی میں یتیم آ جاتے تھے، اس میں اگر کوئی بچیاں ہوتی تھیں ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ان سے شادیاں کر لیتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. السلام علیکم. اعجاز بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ آیت یہ ہے قرآن کی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم ڈرو گے کہ یتیموں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو تم جو ہے وہ شادی کرو، 2 شادیاں، 3 شادیاں اور 4. ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. اس آیت میں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہ آیت جو ہے کہ ایک حصہ ہے، پھر بعد والا حصہ دوسرا ہے، اور ان دونوں کا جو ربط بھی آپس میں ربط اس طرح ہے کہ ہوتا اس طرح تھا کہ یہ لوگ یتیم بچیوں سے شادیاں کر جاتے تھے اور پھر ان کا مال اس بہانے ہڑپ کر جاتے، اور بعض اوقات لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں یتیم بچی سے شادی کر کے کہیں اسے جو ہے ناانصافی یہ جو ہے نہ کریں اس سے. تو پھر قرآن نے کہا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم بچی سے ناانصافی کہیں نہ کر بیٹھو اور انصاف نہ کر سکو تو پھر تمہیں چاہیے اس سے شادی نہ کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دوسری عورتوں سے شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4. یعنی یہاں پر آیت اس طرح وضاحت کر رہی ہے. یہ ایک اس کی ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر جو سوال کے جواب میں عرض کیا وہی ہے